15 شعبان کی کیا افادیت یا کیا اہمیت ہے؟ 15 شعبان کو ہمارے ہاں عام طور پر یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی مقدس رات ہے، اور بعض لوگ قرآن مجید کی ایک آیت کو بھی اس سے متعلق کرتے ہیں، لیکن نہ قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر ہے۔ قرآن مجید میں جس رات کا ذکر ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اور قرآن مجید نے اپنے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ وہ اسی رات میں نازل ہونا شروع ہوا۔ اس رات کے بارے میں قرآن نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے فیصلوں کی ایک رات ہے، اور جب وہ رات آتی ہے تو اس میں زمین والوں کے لیے اللہ تعالیٰ بڑے غیر معمولی فیصلے کرتے ہیں۔ ہر سال آتی ہے، یا 10 سال بعد آتی ہے، یا ہزاروں سال بعد آتی ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن لیلۃ القدر یا وہ رات ہے کہ جو آئی تھی اور اس رات میں قرآن کا نزول شروع ہوا تھا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ اس کو سورہ دخان میں لیلہ مبارکہ بھی کہا گیا کہ بڑی برکتوں والی رات ہے، اور سورہ قدر تو بہت چھوٹی سی سورہ ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینوں سے بھی بہتر رات ہے۔ تو قرآن مجید میں جو کچھ ہے وہ یہی ہے، حدیثوں میں جو کچھ ہے وہ بھی یہی ہے۔ سر، برے صغیر پاک و ہند کے لوگوں نے شب معراج اور شب برات کے حوالے سے کچھ ایسوسیشنز ڈیولپ کر لی ہیں جن کا دین سے کوئی خاص تعلق نظر نہیں آتا، تو آپ کائنڈلی یہ بتا دیجئے کہ شب معراج اور شب برات کے حوالے سے کچھ اگر احکام قرآن اور احادیث کی روشنی میں موجود ہیں تو ان کے حوالے سے ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ دوسرا کائنڈلی یہ واضح کر دیجئے کہ درود، جیسے آپ نے بتایا کہ بڑی ایک اہم دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، رحمت کی دعا ہے، تو اس بات کی اتھینٹسٹی کیا ہے کہ صرف درود ابراہیمی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں دوسرے درود رائج ہیں جس میں درود تنجینہ، درود تاج اور درود ماہی اور اس طرح کے بہت سے درود ہیں، ان کی اپلیکیشن اور ان کی اتھینٹسٹی کس حد تک ہے، یہ ذرا واضح کر دیجیے۔ شب برات کے بارے میں لوگوں میں ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور سورہ دخان میں جس کو لیلۃ المبارکہ کہا گیا وہ یہی ہے۔ اس غلط فہمی کو رفع کر لینا چاہیے۔ قرآن مجید میں جس رات کا ذکر ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اس کے بارے میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ وہ رمضان میں ہے، اور قرآن مجید کے بارے میں بھی یہ بات وضاحت سے بتا دی گئی ہے کہ اس کا نزول رمضان میں ہوا اور لیلۃ القدر میں ہوا۔ سورہ دخان میں جو لیلۃ المبارکہ ہے وہ بھی وہی لیلۃ القدر ہے، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ بھی اسی کے بارے میں بیان ہوئی ہے۔ اس لیے قرآن مجید تو کسی شب برات کے ذکر سے بالکل خالی ہے۔ حدیثوں کے اندر بھی صحیح حدیثوں میں کوئی بات بیان نہیں ہوئی۔ ایک واقعہ بعض روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ سیدہ نے یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بستر پر نہیں ہے، تو آپ ان کے پیچھے حرم قبرستان تک گئیں پیچھا کرتی ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ آپ وہاں قبرستان میں لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ روایت ہے۔ اس روایت میں بھی بڑے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، یعنی سیدہ قبرستان تک کیسے رات کے وقت چلی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے کی کیوں ضرورت محسوس کی؟ لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے اس بات کو کہ یہ روایت ایسے ہی ہے، تو اس سے بھی کسی رات کے بارے میں کوئی خصوصی بات معلوم نہیں ہوتی۔ تو جہاں تک حدیث کا تعلق ہے، قرآن کا تعلق ہے، وہ تو شب برات کے ذکر سے بالکل خالی ہے۔ اس وجہ سے اس میں نہ کوئی احکام بیان کیے جا سکتے، نہ کوئی بات کہی جا سکتی ہے۔ جب ذکر ہی نہیں ہے سرے سے تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات البتہ معلوم ہوتی ہے کہ شعبان میں آپ رمضان سے پہلے بہت روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے، یہ ٹھیک ہے۔ جو ایام 20 کے روزے ہیں وہ سب مہینوں کے بارے میں اس کا ذکر آتا ہے کہ 13ویں 14ویں 15ویں کو آپ نے لوگوں سے کہا کہ روزہ رکھو تو اچھی بات ہے، نفل روزوں کے بارے میں۔ اس میں بھی شعبان کی کوئی خصوصیت نہیں بیان ہوئی، یعنی شعبان کی 15ویں رات کی۔ تو اس وجہ سے یہ شب برات کا جو کچھ بھی تصور ہے یہ کچھ ہمارے ہاں ہی بہت زیادہ ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ کچھ ایرانی اثرات کی وجہ سے پٹاخے چھوڑنے اور اس طرح حلوہ مانڈا اور دوسرے اور بہت سے اہتمام کرنے کو لوگوں نے اختیار کر لیا ہے، ورنہ قرآن حدیث میں جہاں تک میں تحقیق کر سکا ہوں کوئی بنیاد اس کی دستیاب نہیں ہوتی۔ شب معراج کے بارے میں ظاہر ہے قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص روحانی تجربہ ایک رات میں ہوا ہے، اور رات میں ہوا ہے یہ بات بھی قرآن مجید میں بیان ہو گئی ہے، یعنی یہ بیان کر دیا گیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ تو اس وجہ سے اس کے ایک واقعہ ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن کیا اس کے ساتھ کوئی عبادت خاص کی گئی ہے یا کسی عبادت کی ترغیب دی گئی ہے؟ قرآن مجید میں حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے،
ان کے بارے میں بھی کسی جگہ کوئی ذکر نہیں آتا کہ وہ اس رات کا کوئی خصوصی اہتمام کرتے تھے یا اس کو مناتے تھے یا اس میں کوئی عبادات خاص طور پر کرتے تھے. اس کا ہرگز کوئی ذکر نہیں. اب اگر مثال کے طور پر مسلمان یہ خیال کر کے کہ ہمارے پیغمبر کو غیر معمولی اس معاملے میں روحانی تجربہ ہوا ہے اور اس میں کوئی خیرات کر دیتے ہیں یا کوئی اچھا کام کر لیتے ہیں تو اس کو گوارا کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کوئی بات کہی ہے تو ہرگز کوئی ایسی بات میرے علم کی حد تک، میری تحقیق کی حد تک موجود نہیں. خالی ہے اس سے بالکل سارا کا سارا ذخیرہ. نہ صرف یہ کہ قرآن اس سے خالی ہے، حدیث اس سے خالی ہے، بلکہ صحابہ کے آثار میں بھی کوئی چیز اس نوعیت کی نہیں ملتی. تو یہ تو آپ کے شب برات اور شب معراج کے سوالوں کے بعد